زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، ملک عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضرات محترم، آمد رمضان ہے، بہت مبارک ماہ مبارکہ، بہت مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار ہمارے اسلاف بڑی شدت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارکہ کو کم مت سمجھنا۔ میرے سرکار دعا، میرے پروردگار حضرت موسیٰ پیغمبر ہے، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ فرماتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تو کہا سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ کس کے فضیلت کے تعلق سے؟ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کی امت کو وہ مہینہ عطا کروں گا جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح میری فضیلت، میری ذات، میری فضیلت تمام امتی پر ہے نا، تمام انبیاء پر ہے، سب پر ہے، اسی طرح وہ مہینہ ایسا سردار ہے کہ جس کی فضیلت تمام اور مہینوں پر ہے۔ حضرات محترم، وہ ماہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ ہم اس ماہ مبارکہ کی تیاری کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری ہفتے اور آخری دن سرکار نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے سرکار فرماتے، میرے صحابہ، وہ ماہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس ماہ مبارکہ میں بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی اگر ایک فرض نماز رمضان کے علاوہ پڑھے اور رمضان میں ایک نفل پڑھ لے تو وہ فرض کے برابر ثواب پاتا ہے۔ وہ ماہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس ماہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک یعنی فرض نماز پڑھ لے تو وہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اس کو 70 مرتبہ یعنی 70 نمازوں کا ثواب، 70 فرض نمازوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت کا مہینہ۔ پھر خیر فرماتے، میرے سرکار فرماتے اس ماہ مبارکہ میں کہ کوئی اگر اس ماہ مبارکہ میں روزے دار کو افطار کراتا ہے، روزے دار کو افطار کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی پلاتا ہے، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اسے ایک گھونٹ ایسا پلایا جائے گا کہ پھر وہ زندگی بھر پیاسا نہیں رہے گا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ کی فضیلت کے تعلق سے ذکر فرمایا۔ تو لوگوں، وہ ماہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اور سب یہ ماہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آئے تو ہم اس ماہ مبارکہ کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ایسے فضیلت والا مہینہ کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان آتا ہے۔ بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، اس سال نہیں ہے، پھر اگلے سال کس کو یہ ماہ مبارکہ میسر ہو نہ ہو، تو کوشش کرو کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مولا مرنے سے پہلے میں وہ تیاریاں کر لوں کہ مرنے کے بعد خود رب کہے، رب کا محبوب کہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ وہ ماہ مبارکہ کی تیاری کرے۔ اللہ اکبر، اس ماہ مبارکہ میں کتنی فضیلت اور کتنی برکت ہے۔ فرمایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں مومنین کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومنین کی رزق کو اس ماہ مبارکہ میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے روزہ رکھنے والا افطار کرتا ہے، افطار کرنے کی کتنے قسم کی نعمتیں جو سال بھر اس کو میسر نہ ہو، رمضان میں وہ میسر ہو جاتا ہے۔ کتنا غریب طبقے سے غریب کا ہو، کوئی ایسا گھر جو کسی کے گھر پھر بھی وہ رمضان کے مہینے میں اس چیز کا اہتمام اس کے پاس ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے رزق کو کشادہ کر دیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے وہ ماہ مبارکہ
ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہو، تو ہم اس ماہ مبارکہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو پہلے تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ تراویح کا اہتمام کریں، نماز پڑھا کریں، جو وقت ملے ذکر و اذکار میں گزاریں۔ ایسا نہیں کہ بس آج کل کا دور اور آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہم اس وقت سب سے زیادہ ہر انسان سوشل میڈیا سے ایکٹیو ہے۔ پتہ ہی چلا ہم رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہیں، 10 بجے دن اٹھتے ہیں نیند سے، اور اس کے بعد 2 گھنٹہ تک ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ موبائل کا استعمال کریں مگر اچھے کام کے لیے کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں فحش چیزیں دیکھیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ عطا کروں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کس کو بدلہ ملے گا؟ جس کے ہر اعضا روزہ رکھے اس کو بدلہ ملے گا۔ نہیں تو کوئی اگر ایسا کوئی روزہ رکھ لے، دن بھر موبائل چلاتا رہے، دن بھر کچھ غلط کام کرتا رہے، دن بھر ادھر ادھر عیاشیوں کی جگہ میں گھومتا رہے، کیا اس کو یہ بدلہ ملنے والا ہے؟ ایسے بھوکے پیاسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جانور کو صبح فجر سے پہلے باندھ دیا گیا، شام کے وقت اس کو کھانے کے لیے دیا گیا، بالکل وہ بھوکا پیاسا رہا۔ ایسے بھوکا پیاسا رہنا تو پھر ایسے روزہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ روزہ یہ ہو کہ تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، روزہ وہ ہے کہ تیری آنکھ بھی روزہ رکھے، روزہ وہ ہے کہ تیرے جسم کے ہر اعضا روزہ رکھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام عطا فرماتا ہے، رب ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزے دار کل قیامت کا دن ہوگا نا، جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، سب حیران و پریشان ہوں گے، تو رب تعالیٰ ایک دسترخوان لگائے گا، نعمت اور طرح طرح کے سے کھانے اور نعمتیں رکھی جائے گی۔ پوچھنے والا پوچھے گا پروردگار یہ کس کے لیے ہے؟ کہا اس کے لیے ہے جو بہترین سے مہینے میں روزہ رکھا کرتا ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا کرتا ہے، یہ اس کے لیے وہ نعمتیں ہیں۔ تو وہ نعمتیں ہمارے درمیان جب میسر ہو تو ہم اس کو ضائع نہ کرنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آخری حدیث کا ذکر فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 کلمہ بہت زیادہ پیاری ہے، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہے، وہ خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکا ہے، اور کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا معاملات یہ ہے کہ کوئی اگر اس 3 کلمے کو پڑھا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے میزان عمل جب تولا جائے گا تو یہی چیز اس کے پلے کو بھاری کر دیا کرے گا۔ اللہ اکبر! میزان عمل کیا ہے؟ پوری کائنات کی چیز کو رکھ دو، اللہ پوری کائنات۔ فرمایا جاتا ہے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروردگار فرمائے گا کل قیامت کا دن ہوگا نا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کا 99% اس کا گناہ ہوں گے، 99 سے زیادہ دفتر اعمال نیک یعنی برائی کے بھرا ہوا ہوگا، اور فرشتے جو ہر شخص کے کاندھے پر 2 فرشتہ ہے نا، جس کا نام کرامن و کاتبین ہے، یہ تمہارے اچھے اور برے اعمال لکھا کرتے ہیں، تمہارے اچھے اعمال اور تمہارے برے اعمال لکھا کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں رہتا لیکن وہ لکھ لیا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں گنہگار ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بندہ بہترین وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیا کرتا ہے۔ جب بندہ صدق دل سے توبہ کر لیا کرتا ہے نا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، تمام خطاؤں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ آپ سوچیں گے یار اتنا فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے نا تو فرشتے نیکی کو بہت جلدی لکھتے ہیں۔ کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو فرشتے انتظار کرتے ہیں۔ کوئی اگر ظہر کے وقت میں گناہ کیا تو عصر کا انتظار کرتے ہیں، عصر کے وقت میں کیا تو مغرب کا انتظار کرتے ہیں، کبھی پورے دن بھر گزرنے کا انتظار، ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان میں وہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر فرشتے اپنے دفتر میں لکھ لیا کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر بندہ مرنے سے پہلے کبھی بھی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کے جنت کا پروانہ بنا دیا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ جو ہے انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن انسان گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیا کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے لوگوں گناہ ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد جو اکڑ جاتا ہے اسی کو شیطان کہا جاتا ہے، لیکن جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اسی کو انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات کہا گیا، فرشتوں سے بھی اشرف کہا گیا، کیونکہ انسان وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نفسانی خواہشات کو دیا ہے۔
وہ اس سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر فرشتوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے، ورنہ فرشتے وہ ہے جو معصوم ہوتے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو جب گناہ ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کا معاملات یہ ہے، لیکن انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوا کرتا ہے۔ ذات محترم، تو کل قیامت کا دن ہوگا نا، گناہوں کا دفتر بھرا ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کے میزان عمل میں گناہ اتنے ہوں گے کہ گناہ کا ترازو بھاری ہو جائے گا، اور یہ دنیا کے ترازو نہیں ہے، دنیا دار کے ترازو جس کا زیادہ وزن ہو زمین کی طرف جاتا ہے اور جو ہلکا ہوا اوپر کی طرف جاتا ہے، وہ ترازو میزان عمل کا ہوگا، جو بھاری ہوگا نا وہ اوپر کی طرف جائے گا، دنیا کے ترازو کے برخلاف ہوگا۔ فرمایا جاتا ہے جب کل قیامت تو ایک ایسا بھی شخص ہوگا 99 یعنی سے دفتر اس کے گناہوں کے بھرے رہیں گے، ایک نیکی اور ایک اعمال کوئی لے کے آ جائے، پھر ایک پرچہ رب تعالیٰ فرمائے گا ایک پرچہ ہے جو اس کو ڈال دیا جائے، کہ 99 دفتر گناہوں سے بھرا ہوا ایک پرچہ کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ وہ پرچہ جب اس پہ ڈالا جائے گا نا تو وہ تمام گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کا معاملہ کیا ہے کہ جو پڑھ لے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ میزان عمل میں اس کے ترازو کو بھاری کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اس کو ضائع نہ کرنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسجد جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کا نام ہے۔ انسان رب تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے، مسجد سب سے بہترین جگہ، کیونکہ انسان جب مسجد میں رہتا ہے تو اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ ادھر جائے ادھر جائے، گناہوں کے اڈے میں چلا جائے، گھر میں رہے، دنیا کے بازار میں گھومتے رہے، کبھی اس کے دل میں خیال ہو یا نہ ہو، لیکن جب مسجد میں بیٹھتا تو اتنا ضرور خیال ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا ضرور احساس ہوتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ماہ مبارکہ جس کو رمضان مبارک کہتے ہیں، رمضان مبارک کا احترام کرنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ مریض ہوا کرتے ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے جو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اور دنوں میں روزے کو پورا کیا جائے۔ اب مریض سے مراد یہاں وہ مریض ہے جیسے کہ آج ماحول چلا ہے، کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، کسی کو بیماری ہو گئی، کسی کو اور بیماری ہو گئی، رمضان میں روزہ چھوٹ گیا تو پھر وہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھے گا۔ کوئی سفر پر ہے، نکل گیا تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے، یہ اس کے لیے ہے۔ مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایسی بیماری لاحق ہے، شوگر کا مریض ہے، کوئی ایسے بیماری ہے جو بیماری میں روزہ رکھنا اس کے لیے جان کا خطرہ ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں روزہ رکھ نہیں سکتا، تو ان کے لیے ہے کہ وہ روزے کو اور دنوں میں تو پورا بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے فدیہ ہے جس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا، لیکن اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزے دار کا احترام ضرور کرے، روزے کا احترام ضرور کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود روزہ رکھا نہیں ہوں اور دوسرے کے سامنے میں بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو کھا رہا ہوں، کوئی آ رہا ہے تو ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں۔ آج 99% آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج ہوٹل ہے ہم سے آباد ہے، سینما گھر ہم سے آباد ہے، شراب بھٹی ہم سے آباد ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اگر 95 to 50% لوگ روزہ رکھتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں میں کوئی جانے والا نہیں دکھتا ہے، کسی عیاشی خانہ میں شراب کی بھٹی میں کوئی دکھتا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیطان جیسے مقید ہوتا ہے اسی طرح شراب کھانا اور چائے کے اڈے میں لوگوں کی بھیڑ کم ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا ان چیزوں کو سب سے زیادہ آباد کرنے والے یہی مسلمان ہے۔ یہ 50% مسلمان روزہ رکھا تو یہ حال ہے، اگر 100% مسلمان رکھ دے تو پھر چائے کے ہوٹلیں بند ہوتی نظر آئے گی، شراب خانے بند ہوتے نظر آئیں گے۔ اسی لیے لوگوں جب ماہ رمضان آئے نا تو رمضان میں کم سے کم روزہ رکھے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزے کا احترام ضرور کر لیا کرے، کیونکہ روزے دار کا جو احترام کرتا ہے، جو روزے کا احترام کرتا ہے، حضرت میرے پروردگار عالم کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسا شخص ہے جس شخص کا حال یہ کہ رمضان سے علاوہ پورے 11 مہینہ تک اس نے کوئی نیکی اور عبادت نہیں کیا، ایک مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرتا رہا، روزہ رکھا، طریقے سے عبادت کرتا رہا، کل قیامت کا دن ہوگا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشش کر کے جنت کا پروانہ بنا دے گا، فرمائے گا پروردگار یہ تو دنیا زندگی بھر
یعنی گناہ کے کام کرتے رہا، صرف رمضان کے مہینے میں اس نے روزہ رکھا، کہ اس نے رمضان کا اہتمام کیا، اسی لیے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو رمضان کا اہتمام کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بخشش فرما کے جنت کا پروانہ بنا دیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ میں آپ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کریں، اور استغفار سب سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بندہ اگر استغفار پڑھا کرتا ہے نا، استغفار پڑھا کرتا ہے، سب سے پہلے تو وہ دعا جو کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ استغفار پڑھنے والوں کی بہت بڑی برکت ہے، استغفار ہمیشہ پڑھتے رہا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، رب کا قرب بھی ہوا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں وہ اثر دیا کرتا ہے، جو وہ بولتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ بتایا تھا استغفار پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ ذکر فرمایا تھا کہ حضرت امام بن احمد بن حنبل جب مسجد میں گئے نا تو مسجد سے نکال دیا گیا، مگر وہ نان بائی تھی، آپ کو رکھا۔ فرماتے کہ نان بائی سے کہا کہ وہ زبان میں استغفار جاری ہے، اس سے کہا کہ یار استغفار ہمیشہ تم استغفار پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کہا کہ آج تک جتنی دعائیں کی اللہ نے تمام دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، دعاؤں کو قبول کہا کہ صرف ایک دعا رہ گئی ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ دعا بھی قبول ہو جائے گا۔ کہ وہ دعا کیا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے تیری دعا قبول ہو گئی، امام احمد بن حنبل کوئی اور نہیں میں ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ کوئی استغفار پڑھا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹایا کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ اس ماہ مبارکہ میں آپ کوشش کریں، موبائل کو ایک کنارے کریں، کوشش کریں پروردگار کون سی ادا رب کو پیاری ہو جائے، کون سی ادا رب کو پسند آ جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا تو کچھ ایسے لوگ بھی بخشے جائیں گے جن کا حال یہ ہوگا کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف والی چیز ہے نا، یہ سب سے ادنا نیکی کہا گیا ہے کہ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، راستے میں کوئی کانٹا ہے، اس کو کنارے اس نیت سے لگا دیا کہ کوئی پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو، اگر کوئی اس نیت سے اگر اس کنارے کر دیا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے عوض اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا یہ سب سے چھوٹی نیکی یہ ہے، تو اگر کوئی بڑی بڑی نیکیاں کرے، رمضان کے روزے رکھے، نوافل کی کثرت کرے، تراویح کی نماز پڑھے اور دیگر وظائف پڑھتا رہے، بتا اس کو کتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان کی آمد ہے، اس ماہ مبارکہ میں آپ بالکل یہ نہ کریں کہ بس ہم کو رمضان میں کسی طرح ٹائم پاس کرنا ہے، اور روزے دار کو حال یہ ہے کہ بس کسی کا معاملات یہ ہے کہ ایک دو روزہ رکھ لینا، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا، پھر اگلے سال موقع ملے گا۔ اس نیت پر نہیں، اگلے سال کس کو میسر ہو کس کو نہ ہو، نہ جانے اپنے آنکھوں سے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو، کتنے بوڑھوں کو، کتنے بچوں کا جنازہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ آج ہماری تو کل ان کی، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جب اس قبر میں تیرا ساتھ کوئی نہیں ہوگا نا، فقط تیرا بہترین اعمال تمہارے ساتھ میں ہوگا، تو وہاں جانے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کیا کرو۔ وہ اعمال تمہاری نیکیاں جتنی تمہارے پاس نیکیاں ہو، یہ سوچو کہ اور کم ہے، اللہ پر میسر ہو۔ تو اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنا بڑا احسان ہے جو اس ماہ مبارکہ میں عمرہ ادا کیا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نیکیاں ہے، کیونکہ عام جگہوں کا حال یہ ہے کہ ایک نیکی کو 70 گنا زیادہ ملا کرتا ہے، وہاں تو ایک وقت کا 1 لاکھ ملا کرتا ہے، تو بتا 70 لاکھ کیوں نہیں ملا کرے گا؟ حضرات محترم کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اسی لیے کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں یہ سوچ کر عبادت کیا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سال ہمارے لیے آخری ہو۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا نا کہ یہ بتا کہ عبادت کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مرنے سے 1 دن پہلے۔ کہا کس کو پتا ہے کہ کب مرنا ہے؟ کہا پھر ہر دن عبادت کرتے رہو، کسی نہ کسی دن تو مرنا ضرور ہے۔ بس اسی لیے عبادت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا کے کل قیامت کے دن اگر تجھے پوچھا جائے کیا لے کر آیا ہے، تو یہ تمہارے پاس جب زبان بند ہو جائے گی، تمہارے اعضاء تیرے گواہی دیں گے۔ جب زبان پر تالے لگے ہوں گے، تمہارے اعضاء اگر کچھ کیا ہے تو یہ جواب دے گا، تمہارے آنکھ نے کچھ کیا ہے تو یہ جواب دے گا، تمہارے جسم کے ہر اعضاء جواب دیں گے، کہاں کس گناہ کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، کہاں تمہاری آنکھیں کس زنا کا کام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان وہ زنا کرے، آنکھوں کا بھی زنا ہوا کرتا ہے، دل کا بھی زنا ہوا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے دل کو مطمئن کر لو۔ یہ ماہ مبارکہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان ماہ شعبان المعظم کا آخری ہفتہ ہے، اس ہفتے کا آخری
اس ہفتے کا آخری دن جس کو شعبان المعظم کی 29 تاریخ کہا جاتا ہے، بعض روایتوں میں ایک رمضان مبارک ہے، اس ذات بابرکات کی آمد کا تذکرہ ہے جس کو دنیا سیدنا سید عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کون غوث اعظم شاہ جیلا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی ایسے غوث اعظم نہیں ہوا کرتا، اپنے نفس پر جب کنٹرول ہوا کرتا ہے اللہ اسے غوث اعظم بنا دیا کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار بنا دیا کرتا ہے۔ اور پھر تو کہا تقوی کی مثال اگر دی جاتی ہے تو غوث اعظم امام التقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے والد کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ ایک سیب کے لیے جس نے نہ جانے 12 سال تک نگہبانی کیا ہے، جب ان کے باپ کے تقوی کا عالم یہ ہے تو پھر جو امام تقوی کا امام غوث اعظم ہے اس کے تقوی کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ پھر جانتے ہو غوث اعظم کی عبادت کا کیا معاملات ہے؟ آپ روزے کا حال یہ ہے کہ 40 سال تک آپ نے 40 سال تک مسلسل روزہ رکھا ہے، یعنی 40 سال مکمل روزہ رکھا، اور حال یہ ہے کہ آپ کا کہ 15 ایک پیر پر کھڑے ہو کو قرآن پاک کی رات بھر میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن نفس ستانے لگا، بھوک کی شدت تڑپانے لگی، پیاس کی شدت تڑپانے لگی، تو گاہ نفس سے آواز آئی، اے عبد القادر کچھ کھا لیا کرو، کچھ پی لیا کرو۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اے نفس تو مجھے بہکا رہا ہے، اب تک تو 2 پیر پر کھڑے ہو کر تلاوت کر رہا تھا، اب 1 پیر پر کھڑے ہو کر تلاوت کروں گا۔ جو 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا اسی کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جو 1 پیر پر کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت کرے اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ جانتے ہو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے پر شریعت کے قوانین نافذ نہیں ہوتے۔ کوئی بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو نہیں کہا جائے گا تم نماز پڑھا کرو، تم روزہ رکھا کرو، کہ وہ نابالغ ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن جب اس کی عمر 7 سال ہو جائے تو علماء کرام فرماتے، محدثین کرام، اس کو نماز کا حکم دیا جائے۔ عمر 10 سال کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھایا جائے۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ جب بچپن میں تھے تو شریعت پر عمل نہیں کر رہے تھے، جو اس 7 سال سے عمر تجاوز کر گیا اب اس کے اوپر یہ ہے کہ اب وہ شریعت پر عمل کرے، مگر باہر میرے غوث جو بچپن ہی سے شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اس غوث کا بڑے ہونے کے بعد معاملات کیا ہوگا؟ بچپن ہی میں نماز، بچپن ہی میں اس عبادت کر رہے ہیں، بچپن ہی میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر بڑے ہونے کے بعد کس پر عمل کریں گے؟ بچپنے میں شریعت پر عمل کیا، کہ بچپنے میں شریعت پر عمل کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد مصلحت پر عمل کریں گے، اور مصلحت کیا ہے کہ خود نہیں کھا رہے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا میرا عبد القادر کچھ کھا لیا کر، میرا عبد القادر کچھ پی لیا کر۔ اللہ اللہ، پھر رب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ غوث اعظم خود نہیں کھا رہے ہیں، رب قسمیں دے دے کے کھلایا کر رہا ہے، رب قسمیں دے دے کے پلایا کر رہا ہے۔ اللہ پر وہ غوث اعظم کی ذات کیا ہے جو اس ماہ مبارکہ میں جن کی آمد ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کب نے اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا غوث اعظم کو، اتنے بڑے ولی ہے کہ قیامت تک جتنے ولی ہوں گے تمام کے گردن پر غوث اعظم کا قدم ہوگا۔ اور غوث اعظم کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے حاجی کیا کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ غوث اعظم کی ذات وہ ہے کہ سارے حاجی تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، مگر خانہ کعبہ غوث اعظم کے حجرے کا طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ یہ مقام رب تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے لوگوں یہ ماہ مبارکہ جو رمضان مبارک ہمارے درمیان آ رہا ہے تو ہم کوشش کریں سب سے زیادہ تو روزہ پہلے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت مسجد میں گزرے، زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزرے، زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں گزرے، کیونکہ کوئی بندہ اگر الف پڑھتا ہے، الف لام میم پڑھتا ہے، بیضاوی شریف کی تفسیر ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی اگر قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ الف لام میم حرف، کیا الف لام میم حرف ہے؟ میرے سرکار فرماتے نہیں نہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ کوئی شخص اگر الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اگر کوئی رمضان میں قرآن کی تلاوت کرے تو ہر عبادت 70 گنا بڑھ جایا کرتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ کوئی الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اس کو 70 گنا زیادہ
ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے لوگوں اس ماہ مبارکہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے اس کو ضائع نہ کرے، کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت میں ہمارا وقت گزرے، کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اپنے لیے دعا کرے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے اور آسانی کے لیے مولا ہمارے لیے روزوں کو آسان بنا دے۔ ویسے تو روزہ بہت آسانی کا دھیرے دھیرے آسانی کی طرف آ ہی رہا ہے۔ آج سے 5 سال 7 سال پہلے بہت گرمی کی شدت تھی، اب تو گرمی کی شدت کا بھی بہانہ نہیں ہے، لوگ اچھے سے کام بھی کر سکتے ہیں، لوگ اچھے سے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت علی سے، حضرت فرماتے کہ روزے کا مزہ تو تب ہے کہ جب انسان سخت گرمی کی شدت ہو، پیاس کی تڑپ ہو اور انسان مزدوری کرے، پھر روزے کا مزہ ہے۔ آج تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں کہ اللہ اگر ہم اے سی اور کولر کے ذریعے سے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور ٹھنڈی خود آ چکی ہے، اتنا گرمی کی شدت بھی نہیں ہے، اور رمضان کا مہینہ جو روزہ آ رہا ہے یہ مختصر دن ہے، اب چھوٹا چھوٹا دن آ رہا ہے اور اگلے سال اور چھوٹا دن آئے گا، تو اب کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم رمضان کے مکمل 30 روزوں کو رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر